میں آپ کی اردو کی ٹیچر حفیظ نازیہ۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 42 سے سبق پیسے کا سفر نامہ پڑھیں گے۔ میں تانبے کی کان میں رہتا تھا اور سفر کا نام کبھی نہ جانتا تھا، لیکن چند آدمیوں نے مجھ کو میری ماں کی گود سے جدا کر کے کان سے باہر نکالا اور بھٹی میں لے جا کر گلایا۔ اف اف، کیسی سخت آگ تھی جس نے مجھ کو پتلا پانی کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے 2 منہ بنائے گئے اور ان پر عربی حروف میں سلطان محمد تغلق لکھ دیا گیا۔ جب میرا بدن تیار ہو گیا تو کہا گیا، اب تجھ کو سفر کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کہاں کا؟ جواب ملا، جہاں تہاں کا۔ یہ کہہ کر مجھے ایک تھیلی میں بند کر کے خزانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سونے چاندی کے بھائی بھی تھے، ان کو بھی میں نے تھیلیوں میں بند دیکھا اور سب کو مغموم پایا تو پوچھا، بھائی تم چپ کیوں ہو؟ وہ بولے، گھر کی جدائی کا رنج ہے۔ مغموم کا مطلب ہے رنجیدہ ہونا یا غمزدہ ہونا، اور اس کا صدمہ کہ آزادی چھن گئی اور دوسروں کے غلام بن گئے۔ میں نے کہا، غلامی کہاں ہے؟ تم اب بھی آزاد ہو، تمہاری اصل موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک ہم سونا چاندی ہیں، مگر چہروں پر جو نقش لگائے گئے ہیں وہ غلامی کا نشان ہے۔ اب ہم کو سونا چاندی کوئی نہیں کہے گا، اشرفی روپیہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ یہ سن کر مجھ کو بھی خیال ہوا، واقعی یہ حالت تو غلامی کی ہے کہ ہیں کچھ اور کہا کچھ اور جاتا ہے۔ پیسے کا سفر نامہ سے مراد کہ کس طرح سے پہلے زمانے میں پیسہ بنایا گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ اشرفیاں استعمال کرتے تھے جو کہ سونے چاندی اور تانبے کی ہوتی تھی۔ یہاں پر آپ ایک تانبے کی آپ بیتی سنو گے کہ کس طرح سے تانبا جو ہے وہ کان سے نکالا گیا اور اس کو پھر ایک شکل دی گئی، اس پہ ایک بادشاہ سلطان محمد تغلق کا نام لکھا گیا، اور پھر کس طرح سے وہ تھیلی میں بند ہو کر ایک جگہ سے دوسرے مقام پر پہنچا اور ان کو اپنی یہ حالت ایک غلامی کی زندگی نظر آتی ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ کا حکم آیا کہ 101 اشرفیاں اور 101 روپے 101 پیسے خیرات میں دے دو۔ خزانچی نے ہم کو نکالا اور گن کر دے آیا۔ پیسوں میں بھی نکلا اور ایک محتاج کو دیا گیا۔ یہ شخص ہم تینوں کو کپڑوں میں باندھ کر گھر لایا اور صبح سے لے کر دوپہر تک ہم کو سامنے رکھ کر دیکھتا اور گنتا رہا۔ اس کے کئی بچے تھے اور وہ سب بھوکے تھے۔ جب وہ بھوک سے رونے لگے تو وہ شخص اٹھا، اشرفیاں اور روپے تو دفن کر دیے اور 5 پیسے لے کر بازار گیا اور ایک دکان سے اس نے پکی ہوئی روٹی خریدی۔ ان 5 پیسوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ نان بائی نے مجھ کو لے کر پانی کے پیالے میں ڈبو دیا۔ آدھی رات تک میں غرق آب رہا، یعنی پانی غرق آب کا مطلب ہے پانی میں ڈوبا رہا۔ جب نان بائی نے دکان بڑھائی تو مجھ کو نکال کر ایک تھیلی میں ڈال دیا۔ دوسرے دن صبح کو قصائی گوشت لے کر آیا تو نان بائی نے تھیلی میں سے پیسے نکال کر اس کو دیے تو میں بھی اس کے ہاتھ میں گیا۔ وہاں بکریاں بک رہی تھیں اور اس نے خریدی اور مجھے بکری والوں کے حوالے کر دیا۔ بکری والے نے مجھ کو لے کر اپنے گاؤں چلے گئے۔